بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام وسیم ہے۔ یہ جو میری کہانی ہے نا، اسے کوئی فلم نہ سمجھنا، کیونکہ یہ فلموں سے کہیں زیادہ تلخ، سچی اور زندہ کہانی ہے۔ میں ایک تعلیم یافتہ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، سادہ مگر عزت دار۔ والد صاحب پولیس میں تھے، بہت باوقار شخصیت۔ اماں اسکول ٹیچر تھی۔ سچ پوچھو تو بچپن میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر پھر ایک دن جیسے سب کچھ چھن گیا۔ ابا کی وفات میری عمر کے ان دنوں میں ہوئی جب بچے کھلونوں کے لیے ضد کرتے ہیں اور ماں باپ ان کی ضد پوری کرتے ہیں، لیکن میرے لیے سب کچھ وہیں رک گیا۔ اماں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہماری تربیت میں کبھی کمی نہیں آنی دی۔ 2 بڑی بہنیں تھیں میری اور میں اکلوتا بیٹا۔ اماں کہتی تھیں میرے وسیم کو ایسا انسان بناؤں گی کہ دنیا فخر کرے گی۔ اماں نے اپنی پوری جوانی ہمارے لیے قربان کر دی، بہنوں کو پڑھایا، سمجھایا اور پھر اچھی گھروں میں ان کی شادیاں کر دی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے میرا رخ کیا، کہنے لگی اب تمہاری باری ہے وسیم، تمہیں بنانا ہے، سنوارنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ میں نے محنت کی، پڑھائی مکمل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ سیلری بھی اچھی تھی، عزت بھی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ ظاہری شکل و صورت بھی اللہ نے کچھ کم نہ دی تھی۔ سوٹیڈ بوٹیڈ، نفاست پسند، ہر قدم ناپ تول کر رکھنے والا انسان۔ یہی سوچتا تھا کہ جب میری شادی کا وقت آئے گا تو اماں میرے لیے کوئی ایسی لڑکی پسند کریں گی جو میرے ساتھ جچے، خوبصورت، سمجھدار اور مہذب۔ لیکن اماں کی سوچ میرے تصور سے بالکل مختلف نکلے۔ ان کے نزدیک خوبصورتی یا تعلیم اتنی اہم نہیں تھی جتنی جہیز۔ اماں نے مجھ سے کہا وسیم، ہمارے حالات تم جانتے ہو، اگر کوئی رشتہ اچھے گھرانے سے آئے جہاں سے گاڑی، گھر، سونے چاندی کا سامان ملے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اماں کی بات غور سے سنی، دل پر چوٹ سی لگی۔ میں نے پوچھا اماں، آپ کو میری خوشی عزیز ہے یا وہ سامان جو دوسروں کے گھروں سے آئے گا؟ اماں کا جواب مجھے بے چین کر گیا۔ بیٹا، خوشی تو تب ہوگی جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا۔ تم کتنی دیر اکیلے کماتے رہو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار میں سب کچھ حاصل کر لو۔ میں چپ ہو گیا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اماں ایسا سوچ سکتی ہیں۔ میں نے انکار کر دیا، کہا اماں، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں، مجھے صرف ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل کو بھا جائے۔ اگر اس کا تعلق کسی درمیانی گھر سے ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ اماں کی آنکھوں میں مجھے ضد نظر آئی۔ وسیم، میں تمہارے لیے کبھی غلط نہیں چاہوں گی، میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی۔ اب اگر تم میری ایک بات نہیں مانو گی تو میری روح بھی کبھی سکون نہ پائے گی۔ میرے لیے ماں کی بات کو ٹالنا آسان نہیں تھا، مگر دل کے خلاف جانا اور بھی مشکل۔ مجھے لگنے لگا جیسے میرے فیصلے اب میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ اماں کے چہرے پر وہ خاموش ضد مجھے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ میری زندگی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن مجھے اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے لیے اپنی ماں کے سامنے سوالیہ نشان بننا پڑے گا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگلے دن میں نے اماں سے کہا اماں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن زندگی میری ہے اور میں اس میں زبردستی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میری شادی کسی ایسی لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں جو صرف جہیز لاتی ہے تو مجھے وہ رشتہ قبول نہیں۔ اماں کی نظریں جیسے شعلے اگلنے لگی۔ تو تم ماں کی بات نہیں مانو گے؟ تم وہی کرو گے جو تمہارے دل میں ہے؟ جی اماں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے دل کی ہو، نہ کہ کسی زیور کے بوجھ تلے آئی ہوئی لڑکی۔ ایک لمحے کو اماں خاموش ہو گئی، لیکن ان کی خاموشی ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، تم اپنی زندگی جیو، لیکن یاد رکھنا یہ ماں جو آج سب کچھ دے رہی ہے کل تمہیں کچھ نہیں دے سکے گی۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو ایک ماں کے دل میں اس وقت اترتا ہے جب اس کی بات رد کر دی جائے، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر رات ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر ایک جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ آنے والے طوفان کی پہلی لہر تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، جس گھر میں میری خوشیوں کا سودا جہیز سے ہو رہا ہو وہاں کچھ دن تنہا رہ لینا بہتر ہے۔ ماں کی آنکھوں میں جو ضد میں نے دیکھی تھی اس سے بچنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔
گھر سے نکلتے وقت کچھ نہیں سوچا، بس موبائل، پرس اور 2 جوڑے کپڑے رکھے اور چل دیا۔ 2 دن ہوٹل میں گزارے۔ ایک پرانا دوست راہیل جو یونیورسٹی کے دنوں کا ساتھی تھا، اس کے پاس جا کر کچھ وقت گزارا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، بولا، یار تم تو سیٹلڈ تھے، یہ کدھر آوارہ گردی کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس کچھ دن سکون چاہیے دماغ کھولنے کے لیے۔ اس نے بات کا مطلب تو سمجھ لیا لیکن زیادہ سوال نہیں کیے۔ دوسری رات میں چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں الجھنیں تھی لیکن عجیب سکون بھی۔ پہلی بار اپنی مرضی کی قیمت چکھ رہا تھا۔ خاموشی کی رات تھی لیکن دل میں شور تھا۔ فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اماں کی کالز، میسیجز، واپس آ جاؤ وسیم، کہاں ہو؟ کچھ ہو نہ جائے تمہیں، واپس آ جاؤ بیٹا۔ پڑھ کر فون بند کر دیا۔ تیسرے دن صبح اماں کا میسیج آیا، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو یاد رکھنا تم ساری عمر کرائے کے گھروں میں رہو گے۔ جو تنخواہ لیتے ہو وہ کبھی زندگی کے خواب پورے نہیں ہونے دے گی۔ جس دن نوکری گئی تمہیں اندازہ ہوگا ماں کس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے وہ میسیج کئی بار پڑھا۔ اماں کو یہ فکر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، انہیں یہ فکر تھی کہ اگر میں ان کی مرضی کے خلاف چلا گیا تو شاید قسمت مجھے سزا دے گی۔ راہیل کے فلیٹ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، شاید اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ گھر لوٹا تو دروازہ کھلا تھا، جیسے میرا انتظار ہو رہا ہو۔ اماں صحن میں بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی تسلی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں پیچھے گیا تو بولی، مجھے پتا تھا تم لوٹ آؤ گے، دنیا کی آندھی میں کچھ دیر ہی کھڑے رہ سکتے ہو، آخر کو ماں کی گود ہی یاد آتی ہے۔ میں نے خاموشی سے بیگ رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اماں نے پانی کا گلاس تھمایا اور پھر بیٹھ گئی۔ وسیم، میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ رشتہ وہاں ہو جہاں کل تمہیں زندگی کی آسانیاں ملیں۔ تم سوچو، اگر کل نوکری چلی گئی تو کیا کرو گے؟ مکان، گاڑی، بچوں کی فیس۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ چونکی۔ کیا شرط؟ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے جتنا بھی جہیز ہو۔ میں ایسی لڑکی کو زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا جسے دیکھ کر دل ہی نہ مانے۔ اماں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، وسیم، تمہیں کیا لگتا ہے ماں کو تمہاری پسند کا خیال نہیں؟ میں نے زندگی گزاری ہے، شکل و صورت کچھ دن کا کھیل ہے، بعد میں تو صرف نیت اور نصیب ساتھ دیتی ہے۔ میں نے بات کاٹ دی۔ اماں، اگر شکل وقتی چیز ہے تو وہ وقتی خوشی مجھے بھی دے دیں، بعد میں نصیب خود سنبھال لوں گا۔ اماں نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے۔ میں خالہ سے کہتی ہوں کوئی اور رشتہ دیکھے، لیکن اب انکار مت کرنا، تمہاری مرضی کی شرط پوری ہوگی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ اماں کی ضد کچھ مان پڑ گئی تھی لیکن میں جانتا تھا یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے جھکنے کا صرف تاثر دیا تھا۔ اگلے دن ہی خالہ گھر آئی۔ اماں نے خالہ کو میری شرط سمجھا دی، وہ بھی سر ہلاتی رہی۔ خالہ جاتے جاتے بولی، بس دعا کرے اللہ کوئی شکل صورت والی اور سلیقے والی مل جائے، کیونکہ اکثر خوبصورت لڑکیاں نخرے والی نکلتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خالہ نخرے والی چلے گی، بس شکل اچھی ہو۔ اگلے چند دن اماں نے مجھ سے نارمل انداز میں بات کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ان کی باتوں میں ایک تلخی چھپی رہتی۔ آج کل کی لڑکیاں تو تصویریں اچھی بناتی ہیں، اصل دیکھو تو لگتا ہے فلٹرز کے بغیر کچھ بھی نہ ہو۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، بیٹے خود اپنی شرطیں رکھنے لگے ماں کے سامنے۔ میں ہر بات سنتا لیکن نظر انداز کرتا۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، ایک ایسی بیوی جو خوبصورتی میں کمی نہ رکھتی ہو۔ اماں نے مان لیا تھا یا شاید وقتی طور پر ہار مانی تھی، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ رشتہ وہیں طے پایا جس کی اماں نے ضد کی تھی۔ خالہ نے بتایا کہ لڑکی حافظ قرآن ہے، سلیقہ مند ہے اور ان کا گھرانہ بھی کھاتا پیتا ہے۔ تصویر دیکھی تو شکل بس ٹھیک ٹھاک لگی، نہ متاثر کرنے والی نہ بدصورت۔ اماں نے ایک نظر مجھے دیکھا پھر بولی، تصویر پر نہ جا، برکت چہرے میں نہیں نصیب میں ہوتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، اندر سے مطمئن نہیں تھا لیکن اماں کی حامی اور خالہ کے قصیدے سن سن کر خود کو سمجھا لیا کہ شاید سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ نکاح کی تاریخ فکس ہوئی، گھر میں ہلکی پھلکی تیاریاں شروع ہو گئیں، بہنیں آئیں، خوشی خوشی کپڑے سلوائے، کچن میں پکوانوں کی پلاننگ ہونے لگی۔ مجھے ان سب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی،
بس نکاح کا دن جلدی آ جائے، سب ختم ہو جائے۔ سچ کہوں تو میں خود کو شادی کے لیے تیار ہی نہیں سمجھ رہا تھا، کم از کم دل سے تو ہرگز نہیں۔ آخر وہ دن آ گیا۔ نکاح کے دن میں خود کو زبردستی تیار کرتا رہا، دل کہیں اور تھا۔ سفید شلوار قمیض اور نیلے واسکٹ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھ رہا تھا کہ امی کمرے میں آئیں اور بولی، وسیم، اللہ کے نام پر بسم اللہ کرو، آج کا دن تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی، مولوی صاحب آئے، خطبہ ہوا اور میں نے سائمہ کو قبول کر لیا۔ دستخطوں کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ میں رسمی طور پر مسکرا رہا تھا، ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ رات کو دودھ پلائی کی رسم تھی، وہی روایتی ہنسی مذاق، بہنوں کی شرارتیں۔ میں ایک صوفے پر بیٹھا تھا جب سامنے سے ایک لڑکی دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ نظر پہلی بار اس پر پڑی، میرا دل ایک دم رک سا گیا۔ حوریہ، سائمہ کی چھوٹی بہن، اتنی خوبصورت، یہ کیسے ممکن ہے؟ چمکتی ہوئی گوری رنگت، لمبے کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ناک نقشہ جیسے کسی خوبصورت پینٹنگ سے نکلا ہو۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس میری طرف بڑھایا اور میں ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سائمہ کی بہن تھی، مجھے یقین نہیں آیا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے غلطی سے اس گھر میں پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے دھیرے سے گلاس پکڑا اور بس اتنا کہا، آپ حوریہ ہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ جی، سائمہ آپی کی چھوٹی بہن۔ دل میں کسک سے اٹھی، بس ایک خیال گونجا، کاش اماں نے پہلے یہ دکھایا ہوتا۔ رسمیں مکمل ہوئی، مہمان رخصت ہوئے۔ میں کمرے کی طرف گیا لیکن قدم جیسے پتھر ہو چکے تھے۔ حوریہ کی شکل، اس کی مسکراہٹ، آنکھیں، سب ذہن میں گھوم رہا تھا۔ کمرے میں پہنچا تو سائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی، نہ وہ نظریں اٹھا سکی نہ میں زیادہ دیر وہاں ٹھہر سکا۔ ایک دم کمرے سے باہر نکل گیا اور حال میں صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اماں باہر آئیں، مجھے وہاں لیٹے دیکھا تو بولی، کیا بات ہے وسیم، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے بات ٹال دی، بس تھکن ہو گئی ہے، تھوڑا لیٹ گیا ہوں۔ اماں نے کچھ نہ کہا مگر مجھے ان کی نظروں میں سوال نظر آ رہا تھا۔ وہ واپس چلی گئی اور میں پھر وہی چہرہ یاد کرنے لگا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا، حوریہ، تم میری زندگی میں پہلے کیوں نہ آئی؟ اگلے دن ولیمہ تھا، مہمان آ رہے تھے، بہنیں میک اپ میں مصروف، اماں ہدایات دے رہی تھیں۔ میں بس خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سسرال والے گھر پہنچے تو میری نظریں لاشعوری طور پر حوریہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ نیلے رنگ کے فراک میں ہلکے سے لپسٹک لگائے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ہر بار جب اس کی طرف دیکھتا دل ایک ہلکی سی حسرت میں ڈوب جاتا۔ اسی تقریب میں میری بڑی بہن آمنہ نے بتایا، یہ حوریہ FSC کر رہی ہے، باربی ڈول لگتی ہے نا؟ میں نے بس سر ہلایا لیکن اندر ایک لمبی سانس نکلی۔ بالکل وہی لڑکی تھی جس کا تصور میں برسوں سے کرتا آیا تھا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور جو سائمہ میری بیوی بنی تھی وہ خاموش، سادہ اور سراپا فرمانبردار لڑکی تھی۔ نکاح کے بعد کے دن میرے لیے عجیب تھے۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر خوشی تھی سوائے میرے۔ سب کہتے تھے، وسیم تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے حافظ قرآن بیوی دی ہے، سلیقے والی، شریف اور پڑھی لکھی۔ میں ہر بار صرف سر ہلا لیتا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، مگر میرے دل کے اندر ایک الجھن بیٹھ گئی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سائمہ نے کبھی کسی بات کا گلہ نہیں کیا، نہ کسی چیز کی فرمائش، نہ کسی بات پر نخرہ۔ جب بھی کمرے میں جاتا وہ خاموشی سے سلام کرتی، چائے یا پانی پوچھتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ میں اکثر بہانہ کر کے رات کو کمرے سے نکل جاتا، کبھی اماں کے کمرے میں بیٹھا رہتا، کبھی صحن میں آ کر فون پر مصروف ہو جاتا یا خود سے باتیں کرتا۔ ایک دن اماں نے ٹوک دیا، کیا بات ہے وسیم، تم رات کو کمرے میں دیر سے جاتے ہو، سائمہ کچھ کہتی نہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اماں بس نیند باہر زیادہ اچھی آتی ہے، کمرے میں گھٹن سی لگتی ہے۔ اماں نے کچھ لمحے میری طرف غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ سچ یہ تھا کہ گھٹن کمرے میں نہیں تھی، میرے دل میں تھی۔ ہر رات سائمہ کے سادہ چہرے کو دیکھ کر دل اور مایوس ہو جاتا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی جیسے اسے علم ہو کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے اور دور کرتی جا رہی تھی۔
جب بھی آنکھیں بند کرتا حوریہ کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہ معصوم سی مسکراہٹ، وہ نظر جھکا کر بات کرنا، سب کچھ ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ میں کبھی کبھی جان بوجھ کر اماں سے حوریہ کا ذکر چھیڑ دیتا۔ وہ سائمہ کی بہن، وہ آج کل کیا کر رہی ہے؟ اماں کہتی، حوریہ وہ تو FSC کے امتحانات کی تیاری کر رہی ہے، ویسے بہت سمجھدار بچی ہے، سائمہ جیسی ہی۔ میں دل میں سوچتا، نہیں اماں، وہ سائمہ جیسی نہیں، وہ بالکل الگ ہے، خاص ہے۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو سائمہ نے ہاتھ میں چائے کا کپ دیا۔ میں نے صرف ہاتھ بڑھایا، آنکھ تک نہ اٹھائی۔ وہ خاموشی سے دوسرے کونے میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد بولی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے پہلو بدلا، نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ پھر روز کی طرح شام میں اماں کے لیے دوا، میرا کھانا، گھر کی صفائی، سب کچھ معمول پر رہا۔ سائمہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ شکایت تھی نہ جذبہ۔ میرے ایک دوست کا ولیمہ تھا۔ میں نے سائمہ سے کہا، تیاری کر لو، تمہیں ساتھ لے جانا ہے۔ اس نے مختصر جواب دیا، جی بہتر۔ وہ تیار ہو کر آئی تو سفید شال میں لپٹی ہوئی، بال باندھے، ہلکا سا میک اپ کیے کھڑی تھی۔ شکل وہی جو میرے دل کو متوجہ نہ کر سکی۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور چل پڑا۔ راستے بھر وہ چپ رہی اور میں موبائل میں مصروف رہا۔ تقریب میں میرے کئی دوستوں کی نظریں ہم پر تھی۔ کسی نے کہا، واہ وسیم، خوش قسمت ہو یار، بڑی شریف بیوی ملی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس دعا کرو، اور کیا چاہیے۔ اندر ہی اندر ایک تلخی تھی۔ اس دوران حوریہ کا خیال بار بار ذہن پر چھاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں خود سے سوال کرنے لگا، کیا یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے یا ماں کے خوابوں کا بوجھ؟ گھر واپس آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ سائمہ پیچھے آئی اور آہستہ سے بولی، کھانا لگاؤں؟ میں نے انکار کر دیا، بھوک نہیں ہے، بس سونا ہے۔ سائمہ نے روشنی مدھم کر دی اور اپنے بستر کی طرف چلی گئی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا لیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حوریہ کا خیال پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دوسرے دن سائمہ اماں کے ساتھ بازار گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ آ کے میرے سامنے رکھا، بولی، یہ آپ کے لیے لائی ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ میں نے بغیر کھولے واپس کر دیا، رہنے دو، ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی آئی، پھر فوراً مسکرا کر بولی، اچھا تو یہ اماں کو دے دیتی ہوں۔ میں جانتا تھا وہ دل برداشتہ ہوئی ہے، لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سائمہ میری بیوی نہیں، میرے وجود کے ساتھ خاموشی سے چپکی ایک سایہ ہے، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ صبح دفتر کے لیے نکلا تو راستے میں کمپنی کی کال آ گئی۔ مینیجر کی آواز سنجیدہ تھی، وسیم، تھوڑا وقت نکالو، ہیڈ آفس آنا ہے، کچھ ضروری بات ہے۔ میں نے سوچا شاید نیا پروجیکٹ ہوگا یا تبادلہ، لیکن دفتر پہنچتے ہی ماحول کچھ اور تھا۔ چہرہ سنجیدہ، کمرے میں خاموشی اور فائلوں کے درمیان ایک فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ ہمیں افسوس ہے وسیم، کمپنی کچھ شعبے بند کر رہی ہے، تمہاری پوزیشن بھی ختم ہو گئی ہے، یہ تمہارا فائنل سیٹلمنٹ ہے۔ ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھا جس میں کچھ پیسے اور ایک الوداعی خط تھا۔ میں چپ چاپ لفافہ لے کر باہر نکل آیا، سڑک پر کھڑا رہا جیسے دھوپ نے میرے اندر تک چھالے ڈال دیا۔ گھر پہنچا تو سائمہ دروازے پر ملی، آپ جلدی آ گئے، سب خیر تو ہے؟ میں نے سر ہلایا، ہاں، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے میں جا کر دراز کھولی، لفافہ رکھا اور لیٹ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں کیلولے میں تھی۔ سائمہ چپ چاپ پانی رکھ گئی اور پردہ کھینچ دیا۔ صبح 8 بجے جاتی، دوپہر 2 بجے واپس آتی۔ گھر آ کر پہلے اماں کے لیے چائے، پھر میری فائلیں دیکھتی، انٹرنیٹ پر جاب سرچ کرتی، میرے CV میں تبدیلیاں کرتی، حتیٰ کہ میرے کپڑے بھی تیار رکھتی۔ ایک دن میں نے کہا، تم خود جاب کر رہی ہو اور میرے لیے بھی وقت نکالتی ہو؟ وہ ہنس پڑی، یہ تو فرض ہے، ایک بیوی صرف شریک حیات نہیں بلکہ شریک حالات بھی ہوتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر اثر کر گئے، لیکن میں نے ظاہر نہ ہونے دیا، بس سر ہلا دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، میں اب اکثر سائمہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے لگا۔ وہ میرے جوتے سامنے رکھتی، پرس میں چھوٹا سا قرآن کا ورق رکھ دیتی، کبھی میری پسند کا کھانا بناتی، کبھی رات کو میرے سر میں تیل لگا دیتی۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھا تھا، وہ اوپر آئی، ہاتھ میں چائے کے 2 کپ، خاموشی سے ایک کپ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لیے میرے برابر بیٹھ گئی۔ آج اسکول میں کیا ہوا؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ ایک بچہ تھا
جو روز ہر بات پر روتا ہے۔ آج میں نے اسے کہا، زندگی میں ہمیشہ سب کچھ اپنے حساب سے نہیں ہوتا، بس جتنا ملا ہے اسی میں خوشی ڈھونڈو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بچے کو سمجھا رہی تھی یا مجھے؟ وہ مسکرا دی، دونوں کو۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور دل میں پہلی بار ایک سکون محسوس کیا۔ یہ عورت جسے میں نے کبھی اپنا ہمسفر نہیں مانا، آج میرے سب سے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھی، بغیر شکایت، بغیر کسی شرط کے۔ صبح کچن سے آوازیں آ رہی تھیں، چائے کی کیتلی سیٹی دے رہی تھی اور ساتھ ہی اماں کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو سائمہ صوفے پر نیند دراز بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی۔ اماں اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ اماں نے آہستہ سے جواب دیا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کل سے متلی ہے، کمزوری بھی بہت ہے۔ اسی وقت سائمہ نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ میں قریب گیا، آہستہ سے پوچھا، ڈاکٹر کو دکھایا؟ اماں نے کہا، ابھی فون کیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ شام تک رپورٹ آ چکی تھی۔ سائمہ حاملہ تھی۔ مجھے خبر سن کر عجیب سا احساس ہوا، نہ خوشی نہ غم، بس ایک خاموش حیرانی۔ اماں خوش تھیں، بولی، اب تو گھر میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ وسیم، تو باپ بننے والے ہو۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ سائمہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اگلے کچھ دن سائمہ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ صبح اسکول جانا بند، کھانا پینا کم، اور کمزوری اتنی کہ بستر سے اٹھنا بھی مشکل۔ اماں جتنا ہو سکتا تھا کرتی رہی، لیکن ظاہر تھا انہیں بھی ایک ہاتھ کی ضرورت تھی۔ دوپہر کو فون آیا، سائمہ کی امی کا۔ اماں بات کرتے کرتے بولی، ہاں، اگر حوریہ آ جائے کچھ دن کے لیے تو بہت سہولت ہو جائے گی۔ شام کو حوریہ آ گئی، سادہ سے لباس میں، بغیر میک اپ، مگر وہی گہرا تاثر جو نظر کے پار بھی اثر چھوڑ جائے۔ السلام علیکم خالہ جان، کیا حال ہے؟ اماں نے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹی تیرا آنا جیسے روشنی آ گئی ہو گھر میں۔ دیکھ، سائمہ بہت کمزور ہو گئی ہے، تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ جب میرے سامنے سے گزری تو ایک لمحے کو اس کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائی، خاموش سی پر گہرائی لیے۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول بدل گیا۔ حوریہ اماں کے ساتھ کچن میں، سائمہ کے کمرے میں یا صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتی۔ اس کا ہر انداز متوازن، ہر حرکت میں وقار، اور میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ صبح ناشتہ تیار ہوتا، میں ٹیبل پر بیٹھا ہوتا، وہ میرے سامنے پلیٹ رکھتی اور کہتی، پراٹھا گرم ہے، دھیان سے کھائیے گا، ہاتھ نہ جل جائے۔ میں بس سر ہلا دیتا، لیکن دل میں ہلچل ہونے لگتی۔ اگلے دن سائمہ نے کہا، حوریہ جب تک ہے مجھے سکون ہے، آپ بھی ذرا کام کی تلاش میں نکل جائیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سنبھل جائیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، دیکھتا ہوں، جلد کچھ ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں میرے دل میں بس ایک ہی سوچ گھر کر چکی تھی، حوریہ۔ اس کی موجودگی میرے لیے سکون بھی تھی اور بے چینی بھی۔ ہر بار جب وہ میرے سامنے آتی، دل ایک عجیب خواہش سے بھر جاتا، جو کبھی ایک جھلک تھی، اب مکمل تصویر بن چکی تھی۔ شام کو اماں نے پوچھا، وسیم، تمہارے کسی دوست نے کام کا کچھ بتایا؟ میں نے بہانہ بنایا، ایک جگہ بات چل رہی ہے، جواب کا انتظار ہے۔ اماں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ حوریہ پانی لے کر آئی۔ خالہ جان، دوا کھا لی؟ ہاں بیٹا، ابھی وسیم نے یاد دلایا تھا۔ میں نے چونک کر اماں کو دیکھا، لیکن وہ بات بدل چکی تھی۔ اب حوریہ کئی دن سے ہمارے ساتھ تھی۔ ہر لمحہ اس کی قربت، اس کی موجودگی میرے اندر ایک خواہش کو جگا رہی تھی، جسے میں جان بوجھ کر دبا رہا تھا، مگر جتنا دباتا اتنی ہی شدت سے وہ ابھر آتی۔ میں جانتا تھا یہ غلط سوچ ہے، لیکن دل کہاں سنتا ہے۔ وہ دن بھی معمول کا ہی تھا۔ میں حسب عادت صحن میں اخبار پڑھ رہا تھا اور کچن سے ہلکی ہلکی برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ دھوپ کی تپش نرم تھی اور سائمہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اماں دوا کھا کر سو گئی تھی۔ گھر جیسے پرسکون سا لگ رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی جو کئی دنوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حوریہ پانی کا جگ لے کر آئی، خاموشی سے گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ رکی نہیں، پلٹنے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، حوریہ، کچھ دیر بیٹھو نا، تم ہر وقت مصروف رہتی ہو۔ وہ تھوڑا جھجکی، پھر صوفے کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بات شروع کی، کافی دن ہو گئے تمہیں یہاں،
تمہیں بوجھ تو نہیں لگ رہا ہمارے گھر میں؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ یہ میرا بھی تو گھر ہے بھائی جان۔ سائمہ آپی کی حالت میں واپس جانا ممکن نہیں تھا، اور اماں اکیلی سب نہیں سنبھال سکتی۔ اور میں نے سوال کیا۔ میں بھی تو کچھ نہیں سنبھال رہا، بس وقت گزار رہا ہوں۔ اب وہ خاموش ہو گئے، نظریں جھک گئی۔ چند لمحے بعد اس نے وہ سوال کر دیا جس نے جیسے میرے اندر کچھ ہلا دیا۔ کیا آپ سائمہ آپی سے محبت کرتے ہیں؟ میں چونکا، نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ میرے چہرے کی تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں چرا کر جواب دیا، محبت کوئی فلمی چیز تو نہیں۔ میں نے سائمہ سے شادی کی، اب وہ میری بیوی ہے، بس۔ لیکن محبت؟ اس نے دوبارہ پوچھا، اب کی بات تھوڑا قریب ہو کر۔ میں نے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ محبت کا کیا ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، بس یوں ہی، سائمہ آپی کے لیے دل دکھتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اور تمہیں کیا دیکھتا ہے میرے چہرے پر؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن میں کچھ دیکھ لوں، دودھ ابل رہا ہوگا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، قدموں میں نرمی، چال میں ترتیب۔ وہ ہر انداز میں مکمل تھی، لیکن اب کی بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا۔ شاید سوال، شاید تذبذب، یا شاید وہی چیز جو میں محسوس کر رہا تھا، کشش۔ اس شام میں نے پہلی بار سائمہ کو بغور دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح، کمزور سی آواز میں دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ نور نہیں رہا تھا جو کبھی نکاح کے دن دیکھا تھا، یا شاید میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں خاموشی سے دروازے سے پلٹ گیا اور چھت پر چڑھ گیا۔ حوریہ وہاں پہلے سے موجود تھی، بال کھلے، کپڑے دھلے ہوئے سوکھنے کو لگے تھے، اور وہ کپڑوں کی چٹکیاں ٹھیک کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونکی نہیں، بس ایک نظر ڈالی اور بولی، سردی لگ رہی ہوگی، نیچے چلے جائیں۔ میں آگے بڑھا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے حوریہ۔ جی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کبھی، فرض کرو کبھی، حالات مختلف ہوتے تو کیا تم میرے جیسا شوہر پسند کرتی؟ وہ چونکی، سوال اسے ناگوار لگا یا غیر متوقع، اندازہ نہ ہو سکا۔ میں ایسی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ کیونکہ میں غلط نہیں ہونا چاہتی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں واپس نیچے آ گیا، مگر دل میں کچھ طے ہو رہا تھا۔ یہ خاموش باتیں، چھوٹی مسکراہٹیں، وہ سوال، سب کچھ اشارہ کر رہے تھے کہ شاید وہ بھی میری طرف مائل ہے۔ کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹا، آنکھیں بند کی، لیکن نیند کہاں آتی۔ بس ایک تصویر تھی جو بار بار ذہن میں آتی، حوریہ۔ اب یہ تعلق معصوم نہیں رہا تھا، نہ اس کا ہونا اتفاق تھا، نہ میرا محسوس کرنا غیر ارادی۔ اور مجھے لگنے لگا تھا، اگر مجھے وہ زندگی چاہیے جو دل چاہتا ہے تو راستہ مجھے خود بنانا ہوگا۔ دن گزر رہے تھے، مگر میرے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا، سائمہ بستر پر، حوریہ ہر کام سنبھالے ہوئے، اماں دعاؤں میں مصروف، لیکن میرے اندر ایک اور کہانی چل رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا انجام میں طے کر چکا تھا۔ رات کو اکثر کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا رہتا، آنکھیں کھلی ہوتی، ذہن میں بار بار ایک ہی منظر چلتا، سیڑھیاں، قدموں کی چاپ، ایک ہلکا سا دھکا اور خاموشی۔ اس دن حوریہ کچن میں تھی، اماں اپنے کمرے میں۔ سائمہ چھوٹے سے ٹفن میں میرے لیے کھچڑی لے کر آئی، ہاتھ میں تھرماس اور ماتھے پر پسینہ۔ وسیم، چاول تھوڑے نرم ہیں، لیکن تمہیں پسند آئیں گے۔ میں نے ٹفن اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، تم نیچے کچن میں جا رہی ہو؟ ہاں، اماں کے لیے سوپ رکھنا ہے۔ میں نے سر ہلایا، چلو میں بھی آتا ہوں۔ وہ آگے آگے چلی، میں چند قدم پیچھے۔ سیڑھیوں کا موڑ آیا، وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، گھر خاموش تھا، بس کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں، شاید حوریہ برتن دھو رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھایا اور آہستگی سے اس کی پیٹھ کے قریب آ کر کہا، سائمہ۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ جی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن شک نہیں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک زوردار دھکا دے دیا، وہ قدموں سے پھسل گئی۔ ایک چیخ، پھر خاموشی۔ نیچے فرش پر اس کا جسم بے جان پڑا تھا، تھرماس ایک طرف گرا، چاول زمین پر بکھر چکے تھے۔ میں فوراً واپس مڑا اپنے کمرے کی طرف۔ کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر بیٹھ گیا، ماتھے پر پسینہ، دل دھڑک رہا تھا، لیکن چہرہ بالکل بے تاثر۔ چند منٹ بعد اماں کی آواز گونجی،
वसीम नीचे आके देखो, साइमा गिर गई है। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। साइमा जमीन पर पड़ी थी। हुरिया रोती हुई अम्मा को पानी पिला रही थी। पाँव स्लिप हो गया होगा। मैंने खुद को हैरान जाहिर किया। अम्मा ने कहा, फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और अदाकारी शुरू की। आंखों में दुख, आवाज़ में घबराहट। अंदर से खाली था, लेकिन बाहर दिखा रहा था जैसे मेरी दुनिया टूट गई हो। अस्पताल में कई घंटे गुजरे। डॉक्टर्स ने साइमा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया। मैं खामोशी से दीवार से टेक लगाए खड़ा रहा। अम्मा दुआएं पढ़ रही थी। हुरिया मुसलसल रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मुबारक हो, बच्चा सलामत है। लेकिन माँ बच नहीं सकी। अम्मा ज़मीन पर बैठ गई। हुरिया सिसक पड़ी और मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया, जैसे सदमे से होश खो बैठा हूँ। डॉक्टर ने बच्चा हमारे हवाले किया। एक नन्हा वजूद जो कुछ नहीं जानता था कि जिस दुनिया में वो आया है वहाँ उसकी माँ अब नहीं रही। घर वापसी पर रास्ता खामोश था। अम्मा ने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था और हुरिया बार बार आंखें पूंछ रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन जहन कहीं और था। दिल में सिर्फ एक ख्याल, अब रुकावट ख़त्म हो चुकी है। घर पहुंचे तो ताज़ियत शुरू हो गई। रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले सब आते गए। रोते रहे, दुआ करते रहे। मैं हर एक के सामने वही दिखावा करता रहा। वो मेरी दुनिया थी। मैं कैसे जीऊँगा उसके बगैर। एक कमरे में बैठकर मैंने खुद को शीशे में देखा। चेहरा लटका हुआ, आंखें लाल, लेकिन अंदर सुकून। बिल्कुल वैसा सुकून जैसे एक जीत के बाद आता है। हुरिया अम्मा के साथ साथ साइमा का कफन तैयार करवाने में लगी रही। एक दिन वो कमरे में मेरे सामने आई और बोली, बच्चे का फीडर कहाँ रखा है? वो रो रहा है। मैंने लाकर दे दिया। उसने नजरें मिलाए बगैर ले लिया और बाहर चले गए। मैंने उसकी चाल देखी। कदम अब भी वैसे ही मतवाजन थे, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। साइमा की मौत के बाद घर की खामोशी में हुरिया की मौजूदगी और भी नुमायां हो गई थी। हर किसी के सामने हम का मास्क पहने रहा। लोग आकर तसल्ली देते, वसीम, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मैं सर हिलाता, आंखें भिगो लेता और दिल ही दिल में कहता, अब मेरी जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच दबे लफ्ज़ों में गूंजती थी, ये सब इतना आसान कैसे हो गया? और फिर वही आवाज़ आती, क्योंकि तुमने फैसला कर लिया था और फैसला करने वालों के लिए दुनिया रुकावट नहीं बनती। तदफीन के बाद घर में खामोश मातम छाया रहा। साइमा की गैर मौजूदगी, खालीपन की सूरत हर कमरे में महसूस हो रही थी। लेकिन उस खालीपन के पीछे मेरे अंदर एक तसल्ली भी पनप रही थी। अब मैं अपने असल इरादे की तरफ बढ़ सकता था। रिश्तेदार आते, बच्चे के सर पर हाथ फेरते, मुझे हौसला देते और कहते, तुम माँ बन गए हो वसीम, अब इस बच्चे के लिए जीना है, खुद को संभालो। मैं हर बार बस आंखें झुकाकर सर हिलाता, कभी सोफे पर झुककर रोता, कभी कमरे में बंद हो जाता। अम्मा मेरी ये हालत देखकर परेशान थी। रात को एक बार वो मेरे कमरे में आए। मैं बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटा था। वसीम, उनकी आवाज़ नरमी से लर्ज रही थी, तुम ऐसे कर दोगी खुद को तो बच्चा कैसे संभालेगा? मैं आहिस्ता से उठा, आंखें रगड़ते हुए बोला, अम्मा, मैं तो खुद टूट गया हूँ। साइमा चली गई, मैं कैसे जिया करूँगा उसके बगैर? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। अल्लाह सब्र दे बेटा, पर अब तुम बाप हो, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। बस वही लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने सर उठाया। अम्मा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए, कहो बेटा, दिल में बात ना रखो। ये बच्चा, इसे माँ की ज़रूरत है। सिर्फ मेरी ही आपकी गोद काफ़ी नहीं। अगर हुरिया मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो शायद बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। अम्मा चौंकी। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, तुम होश में हो? अभी साइमा की कब्र की मिट्टी भी गीली है। और तुम? अपने लिए नहीं कह रहा माँ, इस बच्चे के लिए कह रहा हूँ। हुरिया उसकी खाला है, वो उसे माँ जैसा ही प्यार दे सकती है। और वैसे भी हमारे हालात तुम देख ही रही हो। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से बाहर चली गई। लेकिन मैं जानता था बीज बो दिया गया है। अगले दिन हुरिया की माँ आई, बच्चे के लिए कुछ नए कपड़े और दूध के पैकेट लेकर। मैंने उनके सामने भी वही दिखावा जारी रखा, खाला, आपकी बेटी चली गई, लेकिन मेरे लिए सिर्फ बीवी नहीं, मेरी दोस्त थी, मेरा सहारा। मैंने बच्चे को गोद में लिया, आंखों में नमी लाते हुए बोला, ये बच्चा भी आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। वो रोने लगी। मैंने बात आगे बढ़ाई,
خالہ، اگر آپ سمجھیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کہا، بولو وسیم، تم تو اب ہمارے بیٹے جیسے ہو۔ حوریہ، اگر وہ اس بچے کی خاطر میری زندگی کا حصہ بن جائے تو شاید یہ بچہ ماں کے پیار سے محروم نہ ہو۔ وہ چونکی نہیں بلکہ جیسے پہلے سے تیار ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ حوریہ نے اس بچے کو بہت اپنایا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ماں کی کمی میں بڑا ہو۔ یہ سن کر دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میرا منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ 2 دن بعد اماں نے مجھے بتایا، تمہاری ساس نے بات کی ہے، کہتی ہے نکاح جلدی کر دیتے ہیں، حوریہ بچہ سنبھال لے گی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اگر آپ کو اور خالہ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا کہنا۔ شادی کی تیاریاں سادگی سے شروع ہوئیں۔ میرے اندر ایک فاتحانہ احساس تھا، جیسے ایک شطرنج کی چال چل کر بادشاہ کو مات دے دی ہو، لیکن ظاہر سب کچھ اداسی اور بوجھ کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ رات کو میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ اداس، آنکھیں بجھی ہوئی، لیکن اندر ایک سکون۔ مجھے وہ ملنے جا رہی تھی جسے میں نے شروع دن سے اپنی چاہت بنایا تھا۔ حوریہ گھر میں چپ چاپ کام کرتی رہی۔ نکاح کی بات سن کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، نہ خوشی نہ انکار۔ میں یہی سمجھا کہ شاید وہ سب کچھ دل سے قبول کر چکی ہے۔ کچھ مہمان آئے، چند رسومات ہوئیں اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ اماں نے کہا، تم اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہے ہو اور جو فیصلہ کیا ہے وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے اماں۔ دل ہی دل میں ہنسی آئی۔ اللہ کی رضا کا بہانہ اور میری منصوبہ بندی کا انجام، دونوں ایک دوسرے میں گندھے جا رہے تھے۔ یہ سوچ کر آنکھ بند کی کہ اگلی صبح جب کھلے گی تو میرا وہ خواب جو میں نے ایک نظر میں دیکھا تھا حقیقت بن چکا ہوگا۔ شادی ہو چکی تھی۔ نکاح کے چند الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ دل میں سکون تھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے پورے اعتماد سے سب رسومات نبھائے، چہرے پر اداسی کا ہلکا سا پردہ جیسا موقع کا تقاضا تھا، مگر اندر سے میں خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔ کمرہ خاص طور پر سجایا گیا تھا، بیڈ پر سفید چادر، ہلکی روشنی اور گلاب کی پتیاں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب زندگی میری مرضی کے مطابق چلے گی۔ قدم آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن یہ گھبراہٹ کی نہیں، ایک طرح کا جوش تھا۔ دروازہ کھولا تو منظر ہی بدل گیا۔ میرے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ کمرے میں حوریہ تنہا نہیں تھی۔ سامنے صوفے پر میری ساس بیٹھی تھی۔ ایک عورت ہاتھ میں فائل لیے موجود تھی جو بظاہر وکیل لگ رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص بھی کھڑا تھا جس کی شناخت بعد میں تفتیشی ایجنسی کے نمائندے کے طور پر ہوئی، اور ایک طرف وہی ملازمہ کھڑی تھی جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ حوریہ نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، آئیے وسیم بھائی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ساس نے کہا، بیٹھ جاؤ، اب تمہیں سب کچھ سننا ہوگا۔ میرے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھے۔ دروازہ پیچھے سے بند ہوا اور جیسے وقت رک گیا۔ حوریہ کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے میز پر وہ فائل رکھی اور میری طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا وسیم؟ تم جو چاہو کرو گے اور کوئی کچھ نہیں سمجھے گا۔ میں نے فوراً رخ موڑا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وکیل نے فائل کھولی۔ یہ سائمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کے گرنے کی نوعیت حادثاتی نہیں تھی۔ زخم کی شدت بتاتی ہے کہ دھکا دیا گیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ حوریہ نے بات جاری رکھی، اور یہ بیان ہے تمہارے گھر کی ملازمہ کا جس نے اس دن تمہیں سائمہ کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ملازمہ نے نظریں نیچے رکھی لیکن آہستہ سے بولی، میں نے وسیم صاحب کو پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ پھر ایک زور کی چیخ آئی اور سائمہ باجی نیچے پڑی تھی۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے فوراً کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تفتیشی ایجنسی کے نمائندے نے ایک چھوٹا سا USB نکالا۔ یہ CCTV فوٹیج ہے جو ہم نے بیک اپ سے حاصل کی ہے۔ تم نے کیمرہ ہٹایا ضرور تھا لیکن بیک اپ سرور پر ریکارڈنگ باقی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ تم لوگ مجھے پھنسانا چاہتے ہو۔ حوریہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے تمہیں کبھی پسند نہیں کیا وسیم۔ جو کچھ بھی کیا اپنی بہن کے لیے کیا۔ وہ تمہیں محبت سے دیکھتی تھی، تم اس کا سہارا تھے، اور تم نے اسے دھکا دے کر مار ڈالا۔ میرے لب سلے ہوئے تھے، ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ میں ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ میری ساس نے پولیس کو کال ملائی۔ ہاں،
ہم تیار ہیں، مجرم کو گرفتار کر لیں۔ میرے قدموں سے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے اماں کا نام لیا۔ میری ماں، انہیں کچھ نہ بتانا، حوریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنی ماں کی فکر تھی، سائمہ کی کیوں نہیں؟ دروازہ کھلا، 2 پولیس والے اندر آئے۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا حوریہ، تم جانتی ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ پولیس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور میں کمرے سے باہر لے جایا گیا، اس کمرے سے جسے میں نے زندگی کی شروعات سمجھا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت ایک لمحے کے لیے میں نے پلٹ کر اوپر دیکھا۔ حوریہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے اس نے خود کو بھی سزا دی دی ہو، اور میں اپنی ہی خوشیوں کے محل میں قید ہو چکا تھا۔ پولیس وین کی کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو دھندلی سڑکوں پر تماشائیوں کے سائے لرزتے دکھائی دیے۔ وہی گلیاں، وہی شہر جہاں میں نے اپنے خواب بنے، بگڑے اور اب ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اصل قید میرے اندر شروع ہو چکی تھی۔ جیل کی دیواروں میں نمی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور کمرہ ایک بوسیدہ سے سیل پر ختم ہوتا تھا۔ پولیس والے نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ ایک خالی کمرہ، ایک لوہے کی چرپائی اور ایک سوال، کیا میں واقعی آزاد تھا کبھی؟ کئی دن گزرے۔ تھانے کی تفتیشی سوالات، بیان ریکارڈ، عدالت کی پیشیاں سب ایک جیسے لگنے لگے۔ ہر دن میرا ایک اور حصہ چھین رہا تھا۔ اماں ایک بار آئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بس ایک ہی سوال کیا تھا، وسیم کیا تو نے واقعی ایسا کیا؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن صبح جیلر آیا۔ ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کون؟ جاؤ دیکھ لو خود۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچا تو حوریہ کرسی پر بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ سر پر، آنکھوں میں سکون، چہرے پر سختی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوریہ نے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بات شروع کی۔ جانتے ہو وسیم، تمہارے لیے یہ سب کرنا آسان تھا، کیونکہ تمہیں زمین کا وزن محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن مجھے ہر رات اپنی بہن کا چہرہ خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے سمجھا تھا تم میرے ساتھ ہو۔ تمہیں بھی؟ اس نے فوراً بات کاٹی۔ نہیں وسیم، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہوا صرف ایک مقصد کے لیے کیا، سائمہ کو سچ دکھانے کے لیے، لیکن وہ اتنی سادہ تھی کہ تمہارے ہر دھوکے کو نظر انداز کر کے اس دن کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ تمہارے اور میرے درمیان وہ گفتگو اس نے سن لی تھی۔ میری سانس اٹک گئی۔ پھر اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ حوریہ کا لہجہ ٹوٹا نہیں، اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی تم بدل جاؤ۔ اس نے یقین رکھا کہ شاید تم واپس پلٹ آؤ گے، لیکن تم نے اسے دھکیل دیا، صرف اپنی ہوس، اپنی ضد اور انا کے لیے۔ میں نے چہرہ جھکا لیا۔ ایک لمحے کو آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن حوریہ نے توجہ نہ دی۔ میں نے سائمہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کہے گی تو میں خاموشی سے سب ریکارڈ رکھوں گی۔ ملازمہ کو میں نے اعتماد میں لیا۔ وکیل میری ماں کی دوست تھی۔ CCTV بیک اپ میں نے نکلوا لیا۔ تمہیں لگتا رہا تم جیت رہے ہو، لیکن تم صرف گرتے جا رہے تھے، ہر دن، ہر قدم کے ساتھ۔ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا، مجھے لگتا تھا تم مجھے سمجھتی ہو۔ نہیں وسیم، میں تمہیں پہچان گئی تھی، اور تمہاری پہچان یہی ہے، دھوکہ، خود غرضی اور بے حسی۔ خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر حوریہ نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں سزا ملے گی، قانون بھی دے گا اور وقت بھی، اور میں اسی گھر میں رہوں گی، تمہارے بیٹے کی پرورش کروں گی، کیونکہ وہ میرا بھانجا ہے، سائمہ کی نشانی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں کبھی اس بچے کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس کا باپ کیسا انسان تھا۔ میں اسے سچ سے محفوظ رکھوں گی، تمہارے داغ سے بچا کر پالوں گی۔ میں بس بیٹھا سنتا رہا۔ آوازیں دھندلی ہو رہی تھی، کمرہ گھوم رہا تھا، اور میری بھار آخری حد کو چھو رہی تھی۔ حوریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ وسیم، تمہارے جیسے لوگ خود کے لیے قید بن جاتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر چلی گئی، اور میرے اندر ایک طویل سناٹا رہ گیا۔ اس دن کے بعد میں ٹوٹ گیا۔ نہ دل میں کوئی امید بچی، نہ مستقبل کا کوئی خیال، صرف یادیں، پچھتاوے اور ایک بھاری خاموشی۔ میں نے پہلی بار مانا میں نے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ قید کی ہوا انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ سال، مہینے، دن، تاریخیں سب اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں، بس وقت باقی رہتا ہے اور خاموشی۔ میں نے جیل کی ان دیواروں پر ہر لمحہ گناہ کا بوجھ اٹھایا،
ہر صبح اسی خیال کے ساتھ آنکھ کھولی کہ جس انسان نے محبت کا مان رکھا میں نے اسے دھوکہ دے کر مٹی میں سلا دیا۔ 15 سال بعد رہائی ملی۔ عمر میری رفتار سے آگے نکل چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی اور آنکھوں میں بس ایک جھلک باقی تھی، پچھتاوے کی۔ جیل سے نکلتے ہی سیدھا اپنے پرانے گھر کی طرف گیا۔ دروازے پر پہنچا تو ہچکچاہٹ ہوئی، جیسے وہاں اب بھی مجھے روکنے کے لیے کچھ باقی ہو، لیکن دروازہ کھلا اور اندر وہی صحن تھا، وہی زینہ جہاں میری زندگی کا بدترین فیصلہ ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ نکلی، حوریہ۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر بس ایک نظر میرے چہرے پر ڈال کر واپس پلٹ گئی۔ نہ حیرت نہ سوال، جیسے میری واپسی طے شدہ تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ خاموشی میرے ساتھ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آیا، قریب 10 یا 11 سال کا۔ وہ مجھے دیکھ کر رکا۔ کیا آپ دادا ابو ہیں؟ میں چونکا۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے کہا تھا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، زندگی میں کچھ باتیں وقت بدل دیتا ہے۔ اس نے ایک پل کو غور سے مجھے دیکھا، پھر بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں جانتا تھا وہ جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ واپس آ گیا ہے، وہ آدمی جس نے سب کچھ برباد کیا تھا۔ شام کو حوریہ چائے لے کر آئی، مگر میری طرف نہ دیکھا، بس کپ رکھا اور بولی، یہ گھر اب بھی تمہارا ہے، لیکن تم یہاں صرف ایک پرچھائی ہو جسے میں برداشت کر رہی ہوں، صرف اس بچے کے لیے۔ میں نے کپ ہاتھ میں لیا۔ میں یہاں کسی حق کا دعویٰ کرنے نہیں آیا، بس زندگی کا آخری حصہ گزارنے آیا ہوں، جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس نے سن لیا لیکن جواب نہیں دیا، خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ گھر میں میرا کمرہ وہی پرانا تھا، دیواروں پر وقت کی دھول جمی تھی اور کمرے میں ایک مہک تھی جو کبھی سائمہ کے وجود سے جڑی تھی۔ میں رات کو اس بیڈ پر لیٹا جہاں میں نے نہ جانے کتنی بار اس سے آنکھیں چرائیں، اور وہ چپ چاپ میری ہر بے رخی سہتی رہی۔ صبح ناشتہ میز پر تھا لیکن کوئی بات نہیں کی گئی۔ میرا بیٹا، ہاں بیٹا ہی تو تھا، سائمہ کی آخری نشانی، اب جوانی کی دہلیز پر تھا۔ وہ مجھ سے دور رہتا لیکن کبھی کبھی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ میں کون ہوں، کیوں واپس آیا ہوں اور اتنے سال کہاں تھا۔ ایک دن شام کو میں باہر بیٹھا تھا، آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ہوا میں نمی۔ حوریہ میرے سامنے آئی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ یہ سائمہ کی ڈائری ہے، تمہیں دے رہی ہوں، شاید کبھی تمہارے دل میں کچھ باقی ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ صفحے پر اس کی تحریر تھی، سیدھی، سادہ، صاف۔ وسیم مجھ سے دور ہے لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اتنا دور نہ جائے کہ واپس نہ آ سکے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ شاید ایک دن وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے اسے کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ ڈائری میرے ہاتھ سے گر گئی، میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اتنے سالوں میں جتنے آنسو نہیں بہائے تھے وہ ایک لمحے میں بہہ گئے۔ رات کو میں نے حوریہ کو آہستہ سے آواز دی، ایک بار صرف سن لو، میں نے جو کیا اس کی سزا کاٹ چکا ہوں، لیکن جو اندر جلی ہے وہ سزا آج بھی باقی ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، سزا پوری نہیں ہوئی وسیم، میں نے اپنی زندگی کیسے جرم کے ساتھ گزاری جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس بچے کو تمہارا نام دے کر ہر دن تمہیں یاد کر کے جیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی سچائی تھی جس کا میں اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب دن گزرتے ہیں میں اکثر صحن میں بیٹھا اسے اور اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں۔ وہ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور میں صرف ایک پرانا سایہ ہوں جو ان لمحوں میں شامل نہیں۔ کہانی اب مکمل ہونے کو ہے۔ میں یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید کسی اور کا وسیم یہ غلطی نہ کرے، خوبصورتی کے پیچھے بھاگا اور سب کچھ کھو دیا۔ آج تک صرف نفرت کا سامنا ہے، یہی میری سزا ہے، یہی میرا انجام۔ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اندھی دوڑ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ محبت، وفا اور خلوص کو نظر انداز کرنے والا آخر کار تنہائی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔